ہمارے نیک مومنٹ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اٹھ کے ذرا جاگ کر کے سنیے گا بات۔ کیا انداز ہے، دو شہزادے اعلیٰ حضرت کے اور ایک حجت الاسلام ہے۔ رنگ اتنا گورا تھا، آنکھیں اتنی پیاری تھی کہ ہندو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ جاتے تھے۔ اتنا عظیم بیٹا اور چھوٹے مفتی اعظم عالم اسلام جن کو عرب کے لوگ بھی مسئلہ بھیجے کہ آپ فتوے کا جواب دے، اتنا بڑا مفتی، دو شہزادے۔ لیکن پیر و مرشد نے حکم دے دیا ایک دن، کہا نوری میاں صاحب نے، اور میں اکثر سوچتا ہوں کیوں انہوں نے کہا تھا۔ ان کو پتا تو تھا کہ اعلیٰ حضرت کا تو علمی تعلق ہے، علم و فہم کے ساتھ رشتہ ہے، ان سے کوئی کتاب کی بات ہوتی، ان کے ساتھ کوئی دنیاوی بات تو کر دینی چاہیے تھی۔ کہنے لگے احمد رضا، حویلی میں نے جانور رکھے ہوئے ہیں اور ان کو آ کر کے جو ہے وہ بھیڑیا تنگ کرتا ہے، کوئی دو کتے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ آئیں اور پہرے داری کریں رات کو۔ جنا تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر پکھے ننگے۔ کہنے لگے دو کتے چاہیے۔ تو میرے دوستو، اعلیٰ حضرت فاضل خود پیر ہے، ٹھیک ہے بچے سجادہ نشین بن جائیں گے، صحیح ہو جائے گا، خود عالم ہے، بڑا سارا ادارہ بچوں کو مل جائے گا، کیا ضرورت ہے ان کو کسی بھٹی سے گزارنے کی۔ لیکن بریلی کے امام کا انداز دیکھیے گا، اپنے دونوں شہزادوں کے گلے میں رسیاں ڈالی اور لے جا کے شیخ کی خدمت میں پیش کیا، اور جب پیش کیا تو ساتھ رو بھی پڑے۔ کہنے لگے حضور یہ غلام زادے ہیں، جانوروں کی ساری رات دیکھ بھال کریں گے، روٹی کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، کھانے کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، یہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ آ پڑو۔ قافلہ تو ہے رضا، اول گیا آخر گیا، یہ میں لے آیا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ حضرت نوری میاں سید زادے بہت بڑے محدث جھولی اٹھا کے کہنے لگے احمد رضا یا دعا دیتا ہوں، اللہ نے جیسا علم و فہم تمہیں عطا فرمایا اس کی برکت تیری اولاد کو بھی عطا فرمائے گا۔ پھر زمانے نے دیکھا، زمانے نے، لوگوں کا ایک اچھا نہیں ہوتا، ان کے دونوں اللہ کے کامل ولی اللہ گزرے۔ عزیز یاد رکھ، تو جب انہیں تربیت کی بھٹی سے گزارے گا، یہ تو اعلیٰ حضرت کی بات تھی۔ جناب محدث ابن جوزی نے لکھا ہے، ہارون رشید بادشاہ بڑا سخت بادشاہ ہے، بڑے سخت مزاج کا آدمی ہے۔ حضرت امام قصائی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، کہنے لگا میرے بیٹے مامون رشید کو حدیث پڑھا دے۔ امام صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے پڑھا دوں گا۔ کہنے لگا گھر آ کے پڑھانی پڑے گی آپ کو۔ آپ فرمانے لگے میں نبی پاک کی حدیث کو، حضور کے علم کو رسوا نہیں کر سکتا، جس نے پڑھ دیا میرے پاس آ کے پڑھے، جس نے پڑھ دیا میرے، بولیے نہیں جواب دے، جس نے پڑھ دیا کدھر پڑھے، سارے بولیے۔ تو وہ جو آپ نے قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں 1000 روپے ٹیوشن پہ، آپ دیتے ہیں ٹیوشن، اسکول کی ٹیوشن بھی آپ دیتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کے آتا ہے موٹر سائیکل پہ، اور قاری صاحب بیچارے سائیکل لے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، جناب دروازہ کھول دے پڑا، اوہو تو انتو دسنا یاد نہیں رہا، بچے دے ٹور گئے نان کے پھر آوے آج، وہ غریب آدمی ہے، سویرے پھر آ جاتا ہے، کوئی عرض نہیں۔ کیا ہم دینی علم کو عزت دے رہے ہیں کہ رسوا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا حال ہے؟ کوئی فائل نہیں چیک کرتے ہم مدرسے کی کہ اس کو کلمے یاد ہوئے کہ نہیں، اسے دعائے قنوت آئی کہ نہیں، نماز جنازہ آیا کہ نہیں۔ کیمسٹری پڑھے گا قبر پہ بیٹھ کے بچہ، فزکس کی تلاوت کرے گا، الجبرا کے مسئلے حل کرے گا قبر پہ بیٹھ کے؟ نہ، یہ علم ضرور پڑھا، کوئی اختلاف نہیں کرتا، لیکن انہیں وہ والا علم پڑھا کہ تیری قبر پہ بیٹھ کے یہ بسم اللہ پڑھے تو اللہ تیری قبر کو روشن فرما دے۔ ہارون رشید اس مسئلے کو سمجھ گیا، کہنے لگا امام قصائی سے بچے کو گھر آ کے پڑھا دیں۔ فرمانے لگے نا، جہاں سارے پڑھتے ہیں وہاں آ کے پڑھے، میں تیار ہوں۔ کہنے لگا حضور وہیں آ جائے گا، لیکن اس لیے اور بھی پڑھنا ہوتا ہے، جب آئے تو سبق پہلے اس کا سن لیں، اور سبق سن کے نیا دے کے چھٹی کر دیں۔ آپ فرمانے لگے یہ بھی نہیں ہوگا، جو پہلے آئے گا سبق بھی اس کا پہلے ہی سنا جائے۔ یہ لفظ کہے امام قصائی، کہنے لگے حضور ٹھیک ہے آپ پڑھا دیں میرے بیٹے کو، میں تیار ہوں۔ یہ لفظ کہے امام صاحب کی بارگاہ سے واپس آئے تو بچے کو کہنے لگے بیٹے میں نے تیرے استاد کو آزمانے کے لیے یہ لفظ کہے ہیں، صرف آزمانے کے لیے۔ اپنے استاد کی خودداری تو نے دیکھ لی ہے، وہ خوددار ہے تو تجھے خدمت گزار ہونا چاہیے، وہ خوددار ہے تو تجھے دیکھنا استاد کی خدمت میں کمی نہ آئے، شیخ کی نوکری میں کمی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ ہارون رشید ایک دن گزر رہے اور امام قصائی
مسجد کے باہر وضو کر رہے ہیں اور ہارون رشید کا شہزادہ بادشاہ وقت کا بیٹا لوٹے کے اندر پانی پکڑا ہے، ان کے پیر دھلا رہا ہے، لوٹے میں پانی پکڑا اور اپنے استاد کے بولیے اپنے استاد کے پیر دھلا رہا ہے۔ ہارون رشید گھوڑے سے نیچے اترے اور امام کسائی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پیر دھو رہے، وضو کر رہے، اترا نیچے، درہ ہاتھ میں تھا، زور سے بیٹے کی پشت پہ درہ مارا، اس لیے کہ تو چودھریوں کا بچہ ہے اور مولوی کی خدمت کر رہا ہے، اس لیے کہ تو اتنے بڑے گھرانے کا اور یہاں بیٹھا ہوا اس لیے مارا؟ نہیں، درہ مارا، شہزادہ دھڑام سے گرا۔ ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا شرم نہیں آتی؟ تجھے استاد کی خدمت کا طریقہ نہیں آتا؟ تو نے استاد کو کام لگایا ہوا ہے، تجھے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے پانی ڈال، دوسرے ہاتھ سے استاد کا پیر خود دھو۔ تجھے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں اور استاد کو خود کام کرنا پڑ رہا ہے، ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے پیر دھو۔ امام کسائی نے رخ بدلا، کہنے لگے ہارون رشید میں دعا کرتا ہوں رب تیری آخرت بھی اچھی کرے گا اور تیرے بیٹے کو بھی عزتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ عزیزو یاد رکھو، جب ہمارا تربیت کا انداز یہ، ہم تو لڑنے چڑھے جاتے ہیں، یقین کرے میں نے تو اپنے اساتذہ کو کہہ دیا مدرسے کے، میں نے کہا آپ نے مارنا نہیں کسی کو، ڈائریکٹ آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب بچے کو مارا آپ نے، میرے بچے کو مار دیا ہے، آپ 8,000 کے مولوی اور میرا بیٹا تو 5,000 2 دن میں ختم کر دیتا ہے، آپ کی جرت ہو گئی میرے بیٹے کو مارنے کی؟ میں نے کہا نہ مارو اور اس کے بیٹے کو بھیج دو۔ ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جو ماں باپ استاد کو کٹہرے میں کھڑا کرتے، جو ماں باپ کٹہرے میں یا کھڑا ہو کے سوالوں کے جواب دے، ان کا بچہ پڑھ سکتا ہے؟ کٹہرے میں کھڑا کر دیا یا کھڑا ہو گیا، دے سوالوں کے جواب، تو نے مارا ہے، تو نے تھپڑ مارا ہے، تو نے جھڑکی دی ہے، وہ تو کیسے پڑھا سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھی ضائع ہوگا، یہ بچہ بھی ضائع ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ تو کہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے ایسے لفظ بولے جو ڈائریکٹ آ کے کمرے میں، ڈائریکٹ استاد کے کمرے میں۔ ایک شخص کو تو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا اٹھا کے لے جا بھائی اپنا بچہ، اتنا نازک مزاج شہزادہ، ہم کیسے اس کی تربیت کریں گے، کیسے پڑھائیں گے؟ عجیب معاملہ ہے ہمارا، ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں۔ اور جہاں تک مشائخ کا تعلق ہے، اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے فلاں عالم فلاں شیخ فلاں پیر ٹھیک ہے، یہ اچھی تربیت کرے گا، میں بچے کو لے کر کے جاؤں گا اس کے پاس تو یہ بچے کو ماں باپ کی خدمت کا درس ہی دے گا، لیکن ہم وہاں بھی بچوں کو بھیجنے کو تیار ہے، کوئی خود بخود آ بھی جائے تو کوشش کرتے ہیں واپس ہی ہو جائے، اس لیے کہ ہمارا تو نام تاب ہوگا نا جب دنیا کمائے گا۔ او خدا کے بندے، اگر دنیا کمائے گا تو دنیا میں نام ہوگا، اور اگر تیرا بچہ دیندار بنے گا تو دنیا میں بھی نام ہوگا، آخرت میں بھی نام ہوگا۔ بچوں کی فکر کریں، یہ بولتے کیا ہیں، یہ سوچتے کیا ہیں، یہ کہتے کیا ہیں، یہ ان کا انداز کیا ہے، ان کی فکر کریں، ان کا خیال کریں، اپنی مصروفیات، اپنی نیندیں، اپنی زندگی تھوڑی قربان کریں بچوں پر، اور ان پر خاص محنت کریں، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، پریس دا بیل آئیکن اینڈ شیئر۔